حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں آپ سے بات ہو رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اجل کب ہے؟ فرمایا تم سے جدائی اور اللہ کی طرف، جنت الماوا کی طرف، سدرت المنتہا کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف، لبریز جام کی طرف، مبارک لذت اور زندگی کی طرف واپسی قریب آ پہنچی ہے۔ آپ ہمیشہ عورتوں کے حقوق کا بڑا ہی خیال رکھا کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ میں انصاف کرتے تھے، سب کی باری بندی تھی، سب کے ہاں باقاعدہ جاتے تھے، تاہم جانتے تھے کہ دل میں سب کی محبت یکساں نہیں ہے۔ عائشہ کا خیال سب پر غالب ہے۔ کمال تقوی و محاسبہ نفس کا یہ عالم تھا کہ اس غیر اختیاری جذبہ پر بھی ہمیشہ منفعل رہتے تھے، چنانچہ مرض الموت میں بھی اسے نہیں بھولے اور برابر دعا کرتے تھے، الہی جو میرے بس کی بات ہے اسے کرتا ہوں، اور جو میرے بس کی نہیں تو اسے معاف کرنے والا ہے، یعنی دل کی محبت کا معاملہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ کو غایت درجہ الفت تھی۔ دوران مرض بھی اکثر فرمایا کرتے تھے مجھ پر اب موت آسان ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے جنت میں عائشہ کی گوری ہتھیلی دیکھ لی ہے۔ نیز ایک دن فرمایا عائشہ سبز مسواک لیا، اپنے منہ سے چبا کر مجھے دے تاکہ میرا تیرا لعاب ملے اور موت کی سختیاں مجھ پر آسان ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ مرض الموت میں ایک دن انہیں یاد فرمایا، وہ آئے تو آپ کو سوتا پایا، وہ اوپر جھک کر آپ کو دیکھنے لگے تو آپ نے آنکھ کھول دی اور انہیں سینہ سے لگا لیا۔ یہ جتنی بھی روایات میں سنا رہا ہوں یہ سب کسی نہ کسی کتاب میں ہے۔ یہ ابن سعد مسند احمد المواہب کے حوالے سے، اور ابو یعلا اور کنز المال اور اس طرح کی بہت ساری کتابوں میں یہ ساری روایات جمع ہیں، تو ساتھ ساتھ اس لیے نہیں حوالہ بتا رہا کہ تسلسل کلام میں انقطاع آتا ہے۔ جمعرات کے دن یعنی پنجشنبہ کے دن بیماری کا زور زیادہ تھا۔ اسی شدت کے عالم میں آپ نے کاغذ دعات مانگی کہ وصیت لکھوا دیں، مگر صحابہ کرام نے اس خیال سے کہ آپ مرض کی شدت سے متاثر ہو کر بلا قصد ایسا فرما رہے ہیں، کاغذ اور دعات پیش نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پر اس واقعہ کا بڑا اثر پڑا اور وہ اسے بڑے تاثر سے بیان کیا کرتے تھے۔ سلیمان بن ابی مسلم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجلس میں فرمایا، پنج شنبہ تم کیا جانو یہ پنج شنبہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر آپ رونے لگ گئے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تار ہو گئی۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا یا حضرت پنج شنبہ کا یعنی جمعرات کا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اس دن رسول اللہ پر تکلیف بہت تھی، اسی حالت میں آپ نے فرمایا کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر صحابہ میں جھگڑا پیدا ہوا، حالانکہ نبی کے حضور میں جھگڑا روا نہیں۔ صحابہ کہنے لگے آپ کی یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ ہذیانی کیفیت تو نہیں ہے، اچھی طرح مطلب دریافت کرو۔ چنانچہ آپ سے مطلب پوچھنے لگے تو فرمایا مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر 3 باتوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، وفد کو ایسا ہی عطیہ دو جیسا میں خود دیتا ہوں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شاید کوئی وفد آیا ہوا تھا اور آپ اسے عطیہ دینے والے تھے، اور آپ کی یہ وصیت آئی کہ جیسا میں عام طور پر دیا کرتا ہوں ایسا ہی وفد کو دے۔ راوی کہتا ہے تیسری بات حضرت ابن عباس نے نہیں بتائی یا بتائی اور میں بھول گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے تحریر لکھنے کے لیے فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور کتاب اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور بعض کہنے لگے نہیں، کاغذ پیش کر دو تاکہ آپ ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد پھر کبھی تم گمراہ نہ ہو۔
اور بعضوں نے کچھ اور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھا اور شور مچنے لگا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے جاؤ۔ یہ روایت اگرچہ متفق علیہ ہے لیکن درایت کے لحاظ سے قابل تسلیم نہیں ہے۔ علامہ شبلی نے اپنی مشہور کتاب الفاروق میں اس پر بھرپور جرح کی ہے اور اسے متعدد وجوہ سے ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں بیماری کا بڑا مشہور واقعہ کرتاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وفات سے 3 دن پہلے قلم اور دوات طلب کی اور فرمایا میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھوں گا کہ آئندہ تم گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر حضرت عمر نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی شدت ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حاضرین میں سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہک کی باتیں کر رہے ہیں۔ روایت میں ہجر کا لفظ ہے جس کا معنی ہذیان کے عام طور پر ترجمہ کرنے والوں نے کیے ہیں۔ یہ واقعہ بظاہر تعجب انگیز ہے۔ ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گستاخی اور سرکشی ہوگی کہ جناب رسول اللہ بستر مرگ پر ہیں اور امت کے درد و غم خاری کے لحاظ سے فرماتے ہیں لاؤ ایک ہدایت نامہ لکھ دوں جو تم کو گمراہی سے محفوظ رکھے۔ یہ ظاہر ہے کہ گمراہی سے بچانے کے لیے جو ہدایت ہوگی وہ منصب نبوت کے لحاظ سے ہوگی اور اس لیے اس میں سہو و خطا کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کی حضرت عمر بے پرواہی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ ضرورت نہیں، ہم کو قرآن کافی ہے۔ ترجمہ یہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت کے اس ارشاد کو نعوذ باللہ ہذیان سے تعبیر کیا تھا۔ یہ اعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے 2 مختلف گروہوں نے اس پر بڑی تباہ آزمائیاں کی ہیں، لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق باتیں چھڑ گئیں اور اصول درایت سے کسی نے کام نہیں لیا، اس لیے مسئلہ نامفصل رہا اور عجیب بیکار بحثیں پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ یہ مسئلہ چھیڑا گیا کہ پیغمبر سے ہذیان ہونا ممکن ہے کیونکہ ہذیان انسانی عوارض میں ہے اور حضرت عوارض انسانی سے بری نہ تھے نعوذ باللہ۔ یہاں دراصل یہ امر غور طلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے کیا اس سے کسی امر پر استناد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس بحث کے لیے پہلے واقعات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 حضرت کم و بیش 13 دن تک بیمار رہے۔ نمبر 2 کاغذ اور قلم طلب کرنے کا واقعہ جمعرات کا دن ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بتصریح موجود ہے اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کے دن انتقال فرمایا اس لیے اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک زندہ رہے۔ تیسری بات اس تمام مدت بیماری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی اور واقعہ اختلال حواس کا کسی روایت میں مذکور نہیں ہے۔ نمبر 4 اس واقعے کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے لیکن یہ حدیث باوجود اس کے کہ بہت سے طریقوں سے مروی ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں 7 طریقے یعنی 7 طرق سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، بہیما بجز عبداللہ ابن عباس کے اور کسی صحابی سے اس واقعے کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر اس وقت صرف 13-14 برس تھی۔ 6واں پوائنٹ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس خود موجود نہ تھے اور یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے کس سے سنا ہے۔ بخاری باب کتابت العلم میں جو حدیث مذکور ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس واقعہ میں موجود تھے، اس لیے محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور بزور دلائل قطعی ثابت کیا ہے کہ وہ موجود نہ تھے۔ اگر آپ نے اس پر مزید تحقیق کرنی ہو تو آپ فتح الباری باب کتاب العلم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ تمام روایتوں میں مذکور ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ۔ اب سب سے پہلے یہ امر قابل لحاظ ہے کہ جب اور کوئی واقعہ یا قرینہ حضرت کے اختلال حواس کا کہیں
کسی روایت میں مذکور نہیں، تو صرف اس قدر کہنے سے کہ قلم دوات لاؤ لوگوں کو ہذیان کا خیال کیوں کر پیدا ہو سکتا تھا؟ فرض کر لو اللہ یعز باللہ کہ انبیاء سے ہذیان سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے یہ تو نہیں مانا کہ وہ معمولی بات کہیں تو ہذیان سمجھی جائے۔ ایک پیغمبر کا وفات کے قریب یہ کہنا کہ قلم دوات لاؤ میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم آئندہ گمراہ نہ ہو، اس میں ہذیان کی کیا بات ہے؟ ہمارے نکتہ وروں نے یہ مضمون آفرینی کی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ کا یہ فرمانا کہ میں لکھ دوں ہذیان کا قرینہ تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ لکھنے کے معنی لکھوانے کے بھی آتے ہیں، اور یہ مجاز عموماً عام طور پر شائع اور ضائع ہے، یعنی یہ لوگوں میں مشہور بات ہے۔ یہ روایت اگر خواہ صحیح سمجھی جائے تب بھی اس قدر بہرحال تسلیم کرنا ہوگا کہ جو راوی روایت کرنے والے ہیں انہوں نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیے ہیں جن سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں نہیں ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فرما رہے ہیں۔ بس ایسی روایت سے جس میں راوی نے واقعہ کی نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دی، کسی واقعے پر کیوں کر اس سے دلیل پکڑی جا سکتی؟ اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہ اتنے بڑے عظیم الشان واقعہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور یہ کہ ان کی عمر اس وقت 13-14 برس کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس واقعے کے وقت وہ موجود نہ تھے، تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کوتاہ نظر پر یہ امر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پر شبہ کیا، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ بخاری اور مسلم کے کسی راوی کی نسبت یہ شبہ کرنا کہ وہ واقعے کی پوری حیت محفوظ نہ رکھ سکا، اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہذیان اور حضرت عمر کی نسبت گستاخی کا الزام لگایا جائے۔ الفاروق صفحہ 111 تا 115۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے علامہ شبلی کی اس تحقیق سے مکمل اتفاق ہے۔ علامہ شبلی جو بخاری اور مسلم کو بڑا پکا ماننے والے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے تو ہمیں بھی سوچ بچار کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، بات ہو رہی تھی کرتاس کی، بات ہو رہی تھی کاغذ قلم اور دوات کی، تو وہاں سے یہ ساری بات نکل گئی اور مجھے اس پر تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑا اور آپ کو تھوڑے سے ذہن کو کھولنا پڑا کہ بعض دفعہ ہم بہت آسانی کے ساتھ کسی کو گستاخ بنانے میں ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگاتے، اور نعوذ باللہ اپنی درایت اور عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور نتیجتاً ان کے خلاف ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو بات ان کی شان کے ہی خلاف ہو۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا خیال کرنا یہ بڑی گستاخی ہے، بجز اس کے کہ ہم کہیں امام بخاری یا امام مسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی یا ان کی روایت میں کمزوری نہیں آ سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں کمزوری آ سکتی ہے، حضرت عمر کسی صورت بھی گستاخ نہیں ہو سکتے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال قطعی طور پر نہیں کر سکتے۔ تو روایت کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا تھا، اور بعضوں نے کچھ اور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھا اور شور مچنے لگا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ۔ سامعین و ناظرین، یہاں سے آگے کیا واقعات پیش ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے اگلی قسط میں۔ دعا کریں کہ اس مشکل کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔